میں نو ڈاؤٹ انڈیا ایک بڑی اکانومی بن کے سامنے آ رہا ہے، لیکن اگر بار کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ بے شک ان کی انیمی بھی ہمارے سے بڑی ہے، لیکن وہ انہوں نے اتنی جنگیں نہیں لڑی جتنی ہم لڑ چکے ہیں یا ہم لڑتے آ رہے ہیں۔ اگر افغانستان کے ساتھ دیکھا جائے وار چل رہی ہے، انڈیا پی او کے پہ لے کے جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے، ایران نے 2-3 دن پہلے حملہ کیا، کرائسس چل رہے ہیں، اب تو ہماری جو ہے وہ پارلیمنٹ اور ہماری جو ہے وہ عدالتیں بھی کا تصادم بھی ہو گیا۔ انڈیا حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر تو کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کتنے تیار ہیں ہمارے ملک کی اکانومیکل طور پہ دیکھا جائے، جو ہماری سچویشن ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں؟ ایک کنٹری کا باشندہ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن جب ہم اپنے معاشی اور یہ سارے حالات دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اسٹیبلٹی نہیں ہے بالکل ملک کے اندر، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ جی وار والی سچویشن ہی رہی ہے کہ جیسے جو ہے طالبان جو پاکستان کے تھے ان کے ساتھ وار چلتی رہی، شمالی وزیرستان اور یہ سارے علاقوں میں، بلوچستان میں ہر ٹائم جو ہے وہ وار کی ایک سچویشن رہی ہے۔ ایون کہ ہماری جو بگ سٹیز ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، وہاں پہ ٹیررسٹ اٹیکس جہاں سے جیسے کرکٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا سری لنکن ٹیم کے اوپر، لیکن الحمدللہ آج دیکھیں کہ وہی نیشن ہے جو اس نے ویلکم بیک کیا ہے کرکٹ کو بھی۔ اسی طرح یہی ہے کہ ہر ٹائم میرے خیال سے وار کی سچویشن ہے، ابھی جیسے آٹے کا بحران ہے تو وہ بھی ایک وار کی سچویشن ہے۔ انڈیا خود نہیں یہ چاہے گا، ان کے اپنے الیکشنز کے ٹائم پہ وہ یہ چیز کریٹ کرتے ہیں انہوں نے، کیونکہ ووٹ لینے ہوتے ہیں تو اسی چیز پہ ہی ووٹ لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف یہ کریں گے، ہم پاکستان کے خلاف وہ کریں گے۔ تو وہ انتہا پسند کنٹری ہے، تو وہ جب بھی ان کے الیکشنز نزدیک آتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف بول کے اپنے ووٹ جو ہے اپنا ووٹ بینک وہی بناتے ہیں۔ ہاں، جیسے حمزہ عرفان آپ دیکھ رہے ہیں پیپل ٹی وی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم پاکستانی پبلک سے یہ پوچھیں گے کیا 1971 کی جو ہسٹری ہے وہ رپیٹ ہو سکتی ہے؟ جو ہمارے ملک کے اس ٹائم کرائسس سے گزرا ہے، ہمارا ملک اکانومیکل کرائسس چل رہے ہیں، فیول کرائسس چل رہے ہیں، اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی طرف سے پریشر ہے، انڈیا کی طرف سے پی او کے پہ لے کے پریشر ہے، ایران نے 2-3 دن پہلے حملہ کیا ہے، اب تو ہماری جو ہے وہ عدالتیں اور ہمارے پارلیمنٹ کے اندر تصادم ہونا شروع ہے۔ تو پاکستانی اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتی ہے ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ جو ہمارے ملک کی سچویشن چل رہی ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا یا امریکہ ہے، جو بھی پاکستانی رائے اس حوالے سے رائے رکھتے ہیں ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور پیپل ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد نعمان۔ کیا کرتے ہیں نعمان بھائی؟ میں ایز اے ایریا سیلز مینیجر جاب کرتا ہوں فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ اچھا، اس ٹائم پاکستان کی جو سچویشن چل رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہسٹری رپیٹ ہو سکتی ہے 1971 کی؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا، اردو کے حالات بڑے خراب چل رہے ہیں اکنامیکلی اگر دیکھا جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ حصوں میں ڈیوائڈ ہو جائے۔ اکانومیکلی صرف مطلب حالات نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی طرف سے بھی پریشر ہے، پی او کے ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے، وہ بار بار کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کنڈیشن ہے، ایران کی طرف سے بھی حملہ ہے، افغانستان کی طرف سے، چاروں طرف سے ہمارے اوپر پریشر ہے، پولرائزیشن ہو چکی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس ٹائم جو حالات ہوئے تھے وہ سیم حالات چل رہے ہیں؟ بالکل پریشر تو ہے ہر سائڈ سے، لیکن جو اگر ہم ایز اے ایک نیشن دیکھیں اس چیز کو تو لوگ کافی سالوں سے جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف وار میں ہیں، اور ہم نے کئی جنگیں انٹرنلی دہشت گردی سے مقابلہ کرتے رہے ہیں، اکنامیکل کرائسس سے مقابلہ کرتے رہے ہیں، گورنمنٹس کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، اپوزیشنز کی آپس میں، مطلب اگر آپ دیکھیں تو پوری نیشن ایک اسٹیٹ آف وار میں چلتی آ رہی ہے۔ تو اگر کوئی اینمی ہمارے پہ اٹیک بھی کرتی ہے تو ایز اے نیشن پھر سب کو ایک ہونا پڑتا ہے، اور مسلمانوں میں تو ویسے بھی یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، تو ایز اے ایک اسلامک کنٹری سب ایک ہو کر انشاءاللہ مقابلہ کریں گے چیزوں کا، اور سب لوگ ٹرینڈ ہیں اس چیز کے لیے، اسپیشلی وار کے لیے۔ مسلمان کے لیے تو شہادت ہے، یہاں پھر وہ غازی ہو کے واپس لوٹتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس ملک کو ڈیوائڈ کر سکتا ہے حصوں میں۔ اگر انڈیا کی بات کریں تو وہ بار بار پریشر کرتا ہے، کبھی وہ سنتاس معاہدے پہ لے کے، کبھی پی او کے پہ لے کے، کسی نہ کسی بات پہ وہ کیا لگتا ہے کہ ہم جواب دے سکیں گے جیسے کہ وہ ایک ابھرتی ہوئی اکانومی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ انڈیا ایک بڑی اکانومی بن کے سامنے آ رہا ہے، لیکن اگر بار کے حوالے سے دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ بے شک ان کی انیمی بھی ہمارے سے بڑی ہے، لیکن وہ انہوں نے اتنی جنگیں نہیں لڑی جتنی ہم لڑ چکے ہیں یا ہم لڑتے آ رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ اکنامیکلی ہم سے بہت اوپر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو شاید ان کا ہم سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایکسپلین کرنا چاہیں کیا ہم کون سی وار کر چکے ہیں، تھوڑا سا اگر ویورز کو۔ ابھی میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 2008 سے ایک وار والی سچویشن ہی رہی ہے کہ جیسے جو ہے طالبان جو پاکستان کے تھے ان کے ساتھ وار چلتی رہی، شمالی وزیرستان اور یہ سارے علاقوں میں، بلوچستان میں
ہر ٹائم جو ہے وہ وار کی ایک سچویشن رہی ہے. ایون کہ ہماری جو بگ سٹیز ہیں کراچی، لاہور، اسلام آباد، وہاں پہ ٹیررسٹ اٹیکس جہاں سے جیسے کرکٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا سری لنکن ٹیم کے اوپر، لیکن الحمدللہ آج دیکھیں کہ وہی نیشن ہے جو اس نے ویلکم بیک کیا ہے کرکٹ کو بھی. اسی طرح یہی ہے کہ ہر ٹائم میرے خیال سے وار کی سچویشن ہے. ابھی جیسے آٹے کا بحران ہے تو وہ بھی ایک وار کی سچویشن ہے. جس طرح سے لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ مطلب اس کو آپ بیان تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ لوگ اتنے ٹرین ہو چکے ہیں مار کھانے کے کہ وہ ہر طرح کی مار برداشت کر سکتے ہیں. کیونکہ آٹے کے بحران کے ساتھ ساتھ اب تو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کا تصادم بھی ہو چکا ہے کیونکہ انہوں نے ان کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. انٹرنلی جو ہے ہمیں کمزور بنایا جا رہا ہے، لیکن اگر اور یہی اصل میں وجہ ہے کہ وہ ہمیں انٹرنلی جو ہے وہ کمزور بنا رہے ہیں، کیونکہ ایکسٹرنلی وہ ہم پہ اٹیک نہیں کر سکتے. تو ایکسٹرنلی وہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کو اتنی پاور ہے ملکوں کے اندر کہ وہ پاکستان کو کمزور کر سکے. ہاں انٹرنلی، کیونکہ جب آپ کے اپنے لوگ غدار بن جاتے ہیں تو پھر تو انٹرنلی آپ کھوکھلا کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ایز اے وار دیکھیں، جیسے ابھی یوکرین میں وار چل رہی ہے یا افغانستان میں چل رہی تھی امریکہ کے ساتھ، تو ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. ابھی تک وار پرولونگ ہوتی جا رہی ہے، ان میں کوئی رزلٹ نہیں اس کا مل رہا. تو اسی طرح اگر کوئی وار کرے گا تو وہ تو پھر مطلب صدیوں سے کئی سالوں تک چلنے والی بار ہے. جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں کیا اس میں انڈیا انوالو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مطلب آپ کیا سوچتے ہیں اس کے متعلق؟ بالکل، مطلب ابھی جو کرنٹلی جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ چاہے گی کہ انڈیا اس میں انوالو ہو، کیونکہ ان کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ. تو ویسے وہ بالکل ہو سکتے ہیں اس کے اندر انوالو، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ایک ہمسایہ ملک بھی اگر ویسے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سچویشن میں ہماری ہیلپ کریں، لیکن کیونکہ ایک پولیٹی جو ہے اگر وہ ہیلپ کرتے تو کیا ہم ایکسیپٹ کر لیں گے؟ دیکھنا پڑے گا کہ کس لحاظ کس طرح سے وہ ہیلپ کر رہے ہیں. تو اگر تو وہ ایک اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے، میرا نہیں خیال وہ اچھی نیت سے کریں گے. اگر تو اچھی نیت سے کریں گے تو پھر ایکسیپٹ کر لیں گے، اور اگر تو وہ ہمیں کمزور مزید بنانے کی یا ہمیں نیچا دکھانے کے طور پہ کریں گے تو پھر ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس چیز کو. چلے تھینک یو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ معظم احمد ڈوگر. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں. کس ڈپارٹمنٹ سے؟ پنجاب یونیورسٹی جنرل اسٹڈی ڈپارٹمنٹ. اچھا، آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹ ہو سکتی ہے 1971 کی، جیسے کہ ہمارے بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سچویشن ہے؟ نہیں، جو آپ وہ 91 کے ساتھ اگر ابھی کی جو ہسٹری ہے اسے کمپیئر کریں گے تو وہ جو بنگلہ دیش ہے اس کی اور ہماری سرحدوں کا ڈفرینس تھا. ایک سرحدی اگر دوسری کنٹری کے ساتھ نہیں مل پا رہی اور آپ ان دونوں کو انہیں کب تک اکٹھا رکھ سکتے تھے؟ انہوں نے ایک دن الگ ہونا ہی ہونا تھا، تو وہ 91 میں الگ ہو گئے ہیں. تو ابھی ہماری جو کرنٹ وہ بھی سیٹوں کا مسئلہ تھا، اگر ہم شیخ مجیب الرحمان کو سیٹ دیتے تو شاید یہ نہ ہوتا. نہیں، وہ پھر بھی ہونا ہی تھا. جب آپ کی سرحدیں آپس میں نہیں ملتی، درمیان میں ایک اور کنٹری آ جاتا ہے اور وہ آپ کا مخالفین ہے، تو انہوں نے اپنی سازشیں تو کرنی ہے نا کہ ایک چیز کی سرحد نہیں مل پا رہی، آپ کے سرحدی راستے نہیں ہیں، آپ نے سمندری راستہ اختیار کر کے یا ہوائی راستہ اختیار کر کے جانا ہے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی جو 91 والی سچویشن ہے وہ 71 والی ہے، وہ ابھی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. مطلب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا، جیسے ملک ہمارا کرائسس سے گزر رہا ہے، ہر طرف سے دباؤ ہے. اگر افغانستان کے ساتھ دیکھا جائے وار چل رہی ہے، انڈیا پی او کے پہ لے کے جو ہے وہ دباؤ ڈال رہا ہے، ایران نے 2-3 دن پہلے حملہ کیا، کرائسس چل رہے ہیں. اب تو ہماری جو ہے وہ پارلیمنٹ اور ہماری جو ہے وہ عدالتیں بھی کا تصادم بھی ہو گیا ہے. یہ جو ہمارے ملک میں ابھی سچویشن چل رہی ہے، اس میں یہ ہمارے فتنہ برپا ہو رہا ہے. ہمیں ہمارے ملک کو یہ جو عدالتیں دے رہی ہیں، ابھی جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن کروانے ہیں آپ نے، تو وہ یہ سب جانتے ہوئے کہ ہمارا ملک ابھی اس کنڈیشن پہ ہے، اس سچویشن پہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. ہم دونوں اسمبلیز کے الیکشن اکٹھے کروا سکتے ہیں. تو اگر وہ پھر بھی یہ کر رہے ہیں تو وہ ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں نا، تو وہ ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو اس چیز کے ہمیں خلاف آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمارا ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. تو ابھی ہماری ایسی سچویشن نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اگر باہر سے کوئی اٹیک وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو بھرپور جواب نہیں دے سکتا. ہمارا ملک ابھی اس کنڈیشن میں ہے کیونکہ ہماری جو آرمی ہے وہ بالکل اسٹرانگ ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کی فنڈنگ جو ہمارا فنڈنگ کے ایشوز ہیں وہ ان کی فنڈنگ پوری ہے. تو وہ اپنی سرحدوں پہ اپنے مقامات پہ بالکل تیار کھڑے ہوئے ہیں. جو بھی کوئی خطرہ کی گھنٹی بجائے گا تو ہم اس کو بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. جیسے کہ ابھی انڈیا بہت سے ایشو کو لے کے اب دعا ڈال رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے حالات سے چلے. اگر کوئی نہ کوئی ایسی وار والی سچویشن بنتی ہے تو کیا ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہم بالکل تیار ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے.
انڈیا خود نہیں یہ چاہے گا. ان کے اپنے الیکشنز کے ٹائم پہ وہ یہ چیز کریٹ کرتے ہیں, انہوں نے کیونکہ ووٹ لینے ہوتے ہیں تو اسی چیز پہ ہی ووٹ لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف یہ کریں گے, ہم پاکستان کے خلاف وہ کریں گے. تو وہ انتہا پسند کنٹری ہے, تو وہ جب بھی ان کے الیکشنز نزدیک آتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف بول کے اپنے ووٹ جو ہے اپنا ووٹ بینک وہی بناتے ہیں. اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو ملک کی سچویشن چل رہی ہے, کیا اس میں انڈیا کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اس میں باہر کے کنٹریز کی سازشیں ہیں نا جو عمران خان کے ساتھ ہیں, اور جو ہمارے ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ابھی آپ عدالتی فیصلہ دیکھ لیں, جب الیکشن کمیشن ہے جو وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے کہ ہم الیکشن کروا سکیں. ابھی ایک الیکشن کروائیں, پھر اس کے بعد 3 مہینوں کے بعد دوبارہ پھر الیکشن کروائیں. وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھا الیکشن کروا دیں, لیکن یہ ایک انتہائی پسند جو ہیں اراکین وہ یہ چاہ رہے ہیں انتشار انگیزی کروا رہے ہیں کہ ملک میں انتشار برپا کیا جائے اور ملک کو مزید ڈیگریڈ کیا جائے, اور انہیں باہر کے کنٹریز میں اس کا نام مقام ہے جو وہ کم کیا جائے. لیکن ہم ایسا کبھی بھی نہیں چاہیں گے. الیکشن جو ہیں وہ دونوں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انشاءاللہ اکٹھے ہی ہوں گے, اور ہم اس چیز کے ساتھ ہیں. چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جہاں زیب. آپ کا نام بھائی؟ داؤد ریاض. اچھا, میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹ ہو سکتی ہے 1971 والی جو سچویشن ہمارے ملک کی چلی ہے؟ تب بھی یہ سچویشن تھی اور آج بھی یہ سچویشن ہے. 97 جنگ والی. 1971 جب بنگلہ دیش ہمارے سے الگ ہوا تھا. اب دیکھیں نا, اب بھی ہمارا جو سچویشن چل رہی ہے, اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کی طرف سے وار چل رہی ہے, انڈیا کی طرف سے POK پہ دباؤ چل رہا ہے, ایران نے 2-3 دن پہلے حملہ کیا ہے, ہماری جو ہے وہ عدالتوں کا اور سپریم کورٹ کا اور اس کا پارلیمنٹ کا تصادم ہو گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولرائزیشن ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, کیونکہ ہمارے اس وقت ہمارے جو سیاسی حالات ہیں یا ہمارے معاشی حالات ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ اس طرف ملک جا سکتا ہے. کیونکہ جو اس وقت کی حکومت ہے وہ ظاہری بات ہے پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو ماننے سے انکار کر رہی ہے, تو ظاہری بات ہے خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے ملک. جی, کیونکہ اس ٹائم جو حالات تھے نا, اس ٹائم حالات یہ تھے کہ شیخ مجیب الرحمان کی سیٹیں زیادہ تھیں, ان کو سیٹیں دینے سے انکار کیا گیا تھا اور بنگلہ دیش جو ہمارے سے سیپریٹ ہو گیا. ابھی جو ہے یہ سچویشن جا رہی ہے کہ اس ٹائم دیکھا جائے تو عمران خان صاحب جو پاپولر لیڈر ہیں, تو وہ جو اپوزیشن ہے وہ ان کو سیٹیں دینے سے انکار کی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ملک ہم پہ حملہ بھی کر سکتا ہے, جیسے کہ انڈیا لے لیں یا افغانستان لے لیں؟ جی ظاہری بات ہے, دشمن تو ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ ایک سامنے والا ملک سیاسی طور پر یا معاشی طور پر ایسے حالات میں ہو کہ اس پر حملہ کرنا آسان ہو اور اسے گرانا بھی آسان ہو. کیا اگر انڈیا حملہ کرتا ہے ہمارے اوپر تو کیا ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اتنے تیار ہیں ہمارے ملک کی اکانومیکل طور پہ دیکھا جائے جو ہماری سچویشن ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر لیں؟ ایک کنٹری کا باشندہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن جب ہم اپنے معاشی اور یہ سارے حالات دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید اسٹیبلٹی نہیں ہے بالکل ملک کے اندر, کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. جی بالکل, کیونکہ اس وقت کوئی ابھی جو پاور میں ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں, اور جن کے پاس ووٹ بینک ہے ان کو موقع نہیں دیا جا رہا, تو ظاہری بات ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, میں کویشچن تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے, ایک آخری کویشچن کروں گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے ملک کے اس ٹائم حالات ہیں اس کے پیچھے امریکہ یا انڈیا ہو سکتا ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ نہیں, کافی حد تک تو یہ لگتا ہے, لیکن سیاستدان جو بھی اپوزیشن میں جاتا ہے وہ یہی بیانیہ بناتا ہے کہ امریکہ یا یہ وہ ہیں. بے شک وہ خان صاحب ہے, میں بھی PTI کا سپورٹر ہوں, لیکن وہ بیانیہ ضرور بناتے ہیں کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے, لیکن حد تو یہی ان کی ہوتی ہے کہ اینڈ پہ وہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں یا عدلیہ پہ ڈالتے ہیں کہ یہ لوگ ان کے پیچھے تھے, اور ظاہری بات ہے ہیں بھی یہی لوگ ان کے پیچھے. جی چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام بھائی؟ عبدالوہاب. کیا کرتے ہیں, کس ڈپارٹمنٹ سے؟ میں نیٹ ورک انجینئر ہوں اور ادھر ایک کمپنی ہے اس میں کام کر رہا ہوں ایز اے نیٹ ورک انجینئر. اچھا, نیٹ ورک. اچھا, میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہسٹری ریپیٹ ہو سکتی ہے 1971 میں, جیسے بنگلہ دیش مطلب علیحدہ ہوا تھا ہمارے پاکستان سے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ہماری اس ٹائم سچویشن جا رہی ہے کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے, کوئی ملک ہم پہ حملہ کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے. ہماری ماشاءاللہ پاک فوج ہے اور بیسیکلی ہم بھی پٹھان ہیں, ہم انشاءاللہ پاک فوج سے قبائلی علاقوں سے. ہاں, ہم ان سے آگے جائیں گے, ہم اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ابھی دیکھیں نا, افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ دباؤ ہے, پریشر ہے, ٹھیک ہے, انڈیا کی طرف سے POK پہ دباؤ ہے, ایران نے 2-3 دن پہلے حملہ کیا ہے, ابھی تو ہماری جو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ تصادم چل رہا ہے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں جو ہمارے ملک جیسے کرائسس چل رہے ہیں, فوڈ کرائسس, فیول کرائسس چل رہے ہیں, جو بھی وہ ہم انشاءاللہ جو باہر کے ممالک ہیں ان کے لیے ہم ایک ہی ہے انشاءاللہ. ہم پاک فوج اور ہمارے جو سیاستدان ہیں, جب بھی کوئی ایشو ہوگا نا
تو ہم سب ایک ہو جائیں گے ایک پلیٹفارم پہ. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے جب بھی کوئی ایشو ہوگا تو ہم سب ایک ہی ہم ہیں. سب ایک ہو جائیں گے. یہ تو اپنے آپس میں ہے تو سب کچھ کر رہے ہیں اپنے اس کے لیے سیٹوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. اور اگر کوئی باہر سے اس طرح کوئی ایشو آتا ہے تو سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ مجھے بتائیں کیا اگر انڈیا حملہ کرتا ہے جیسے وہ بار بار دباؤ بھی ڈال رہا ہے کہ ہم آپ سے کشمیر لے لیں گے کشمیر کیا اگر وہ حملہ کرتا ہے اس کے مقابلے کے لیے ہم تیار ہیں جذبے سے مطلب تھوڑا سا؟ بالکل ہم تیار ہیں یار. ہمارے پاس بھی ایٹم بم بھی ہے. ہم ان کے پاس اگر 120 ہے تو ہمارے پاس بھی 100 کے قریب تو ہوں گے. تو پہلے بھی یہ لوگ اس طرح کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو لے لیں گے بلاور میں ہم چائے پئیں گے اور یہ کریں گے. اس طرح کچھ نہیں کر سکتے. ہم مسلمان پاکستان ایک مسلمان ملک ہے تو یہ لا الہ الا اللہ اس کو آزاد ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں. آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس ٹائم سچویشن چل رہی ہے اس کے پیچھے انڈیا یا امریکہ ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے جو حالات ہوئے ہوئے ہیں؟ بالکل بھی یہ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح کوئی کچھ ہوگا کیونکہ ہمارے ملک اس نے ان لوگوں نے لوٹ لیا سب کچھ. تو ہمارے اپنے لوگ ہیں تو وہ تو ویسے انڈیا ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہے ابھی اور جنگ میں وہ ہم سے نہیں جیت سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا جب بھی کوئی سیاست کی بات آتی ہے تو ہمارے سیاستدان یہی کہتے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو کہ ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے پیچھے امریکہ ہے یا انڈیا ہے حالات کرنے کے اندر. تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حالات ہیں ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو ملک کا. بالکل ہمارے اپنے لوگ ہیں جو اب ہمارا ملک لوٹ رہے ہیں. اور اگر کوئی اس طرح جنگ یا اس کی بات آتی ہے تو یہ مشکل ہے پاکستان سے لڑنا یا کچھ. مطلب تیار ہیں ہم لوگ کچھ بھی ہو. تیار ہے جو بھی ہو. ہاں چلیں تھینک یو جی بہت شکریہ.